میرا سوال پھر وہی ہے کہ کیا یہ معمول کی آمد ہے ڈاکٹر صاحب کی، یا کہ کسی خاص مقصد کے لیے اس بار آ رہے ہیں؟ اس بار ان کی آمد کس مقصد کے لیے ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ کہتا چلوں کہ تحریک منہاج القرآن ایک انٹرنیشنل تحریک ہے اور ڈاکٹر صاحب پاکستان آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت یہ ٹائمنگ یونیک ہے۔ ٹائمنگ اس لیے یونیک ہے کہ پہلی بار پاکستان میں ایک وزیر اعظم کو کرپشن کے چارجز کے اوپر نااہل قرار دیا گیا ہے، ان کو پارٹی لیڈرشپ سے بھی نااہل قرار دیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ کا یہ 5 رکنی بینچ کا یونینیمس فیصلہ تھا۔ لیکن افسوس یہ ہے خرم صاحب کیا ڈاکٹر صاحب کی آمد پہلے سے طے تھی کہ آج ہی ہونی، یعنی کل جو صبح 7 بجے آنا ہے، یہ کو آج سے 15-20 دن پہلے تھی یا اس فیصلہ آنے کے بعد طے ہوئی؟ نہیں، یہ ہم نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ اگر فیصلہ نواز شریف صاحب کے خلاف آیا تو پھر ڈاکٹر صاحب کو اس کے فوراً بعد بدلتی ہوئی صورتحال میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ ڈاکٹر صاحب کو ایڈوائز کیا، ریکویسٹ کیا کہ آپ اس وقت ضرور آپ کی ملک میں آمد سے خرم صاحب اب پلاننگز کیا ہے؟ وہ آئیں گے، ظاہر ہے کل اجتماع سے خطاب کریں گے ناصر باغ میں، آگے پلاننگز کیا ہے؟ کیا سان ہے ماڈل ٹاؤنز کے سلسلے میں کوئی بڑی پیش رفت کا امکان ہے؟ اس پر بات ہوگی جب وہ آئیں گے؟ پلاننگز کیا ہے آگے؟ دیکھیں، ماڈل ٹاؤن ہمارا مرکزی مسئلہ ہے، اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ شریف خاندان میں جو سب سے بڑا مقدمہ ہے وہ ان کے اوپر ماڈل ٹاؤن کا مقدمہ ہے۔ یہ قتل کے مقدمے ہیں، یہ جو کرپشن کے اور ریفرنسز ہیں نیب میں، یہ قتل اور دہشت گردی کے مقابلے میں بہت چھوٹے جرائم ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ 124 پولیس افسران کی طلبی ہو چکی ہے لوور عدالت میں، اینٹی ٹیررزم کورٹ میں، اور ان کے اب اوپر کیس چلنا ہے۔ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی طلبی اس لیے نہیں ہوئی کہ انہوں نے اپنی مرضی کی ایک جے آئی ٹی بنائی، اور وہ جے آئی ٹی نے ان کو سر کنفیوژن ہے، ابھی ذرا کنفیوژن ہے، آپ کے پارٹی کے ترجمان ہے، ذرا ہمیں کنفیوژن کلیئر کیجئے کہ ڈاکٹر صاحب کے دراصل اب آنے کا، جیسے کہ طے تھا کہ اگر وزیر اعظم نااہل ہوتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب آئیں گے، اب آنے کا ایجنڈا کیا ہے؟ وہ پاکستان آ کر کیا اپنی پارٹی کو دوبارہ موبلائز کرنے جا رہے ہیں یا ایک نئی تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، ایجنڈا ہمارا پہلے دن بھی ماڈل ٹاؤن تھا، کل بھی ماڈل ٹاؤن تھا، آج بھی ماڈل ٹاؤن ہے۔ اگر آپ میری باتوں کو فالو کرتے ہوں مختلف چینلز پہ، ہم نے ہمیشہ ماڈل ٹاؤن میں انصاف کی طلبی کی ہے، اور ڈاکٹر صاحب یہاں 30، اگر آپ کو یاد ہو، صرف 1 مہینہ پہلے بھی ڈاکٹر صاحب ادھر تھے۔ ہم نے ماڈل ٹاؤن کے شہداء کی یادگار کا افتتاح کیا، اس میں شہداء کی ساری فیملیز آئیں، اور اس میں ڈاکٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ تعالی، یہ عید کے تیسرے دن کی بات ہے، کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی ماڈل ٹاؤن کے شہداء کی جو جد و جہد ہے وہ میں آ کے خود لیڈ کروں گا۔ یہ 30 جون کے یعنی پھر ہم یہ سمجھے خرم صاحب